میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیچ نہیں کر رہا دور سے۔ اس آیت مبارکہ میں حق تعالی فرماتے ہیں، جنہوں نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، یعنی قرآن کریم کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا اور میرے نبی کی اتباع سے منہ موڑ لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی زندگی ہم تلخ کر دیتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، ہمارے جو موجودہ حالات ہیں قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اندر بالکل واضح ہیں۔ آج جہاں بھی چند لوگ جمع ہو جائیں، بیٹھ کر کوئی مہنگائی پہ تبصرہ کرتا ہے، کوئی ملکی حالات کے اوپر پریشان ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ تم نے میرے احکامات ماننے سے انکار کیا، میرے نبی کی اتباع سے منہ موڑا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہاری زندگی کو مشکل میں ڈالا ہے۔ آپ جتنی مرضی تدبیریں کر لیں، آپ جتنے مرضی حکمران بدل لیں، ہماری حالت اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے۔ پہلی حکومت تھی تو شور شرابہ تھا، اس کی وجہ سے مہنگائی ہے۔ اب دوسری آ گئی تو مہنگائی اور عروج پہ گئی۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ پچھلوں کا قصور ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ پچھلوں کا قصور ہے۔ مسئلہ تو حل نہ ہوا۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر حق تعالی فرماتے ہیں جب میرے باغی رہو گے، میرے نافرمان رہو گے، سب کچھ ہونے کے باوجود میں تمہاری زندگی تلخ کر دوں گا، مشکل میں ڈال دوں گا۔ میرے محترم سامعین، یہ ساری دنیا اللہ کا گھر ہے اور یہاں پر سکون اسی کو ملے گا جو گھر والے سے اپنا تعلق مضبوط کرے گا۔ آپ خوشی غمی پر دوسرے شہر میں جاتے ہیں، شادی پہ گئے، فوتگی پہ گئے، وہاں اگر کوئی آپ کا بلا تکلف دوست رہتا ہے یا کسی رشتہ دار سے آپ کا تعلق بہت زیادہ ہے، بلا تکلفی ہے، تو آپ کوشش کر کے اس کے گھر جائیں گے اور وہاں پر بغیر کسی تکلف کے مزے سے لیٹیں گے، بیٹھیں گے، منہ سے کہیں گے وہ چیز لاؤ، یہ کھانے کے لیے لاؤ، فلاں کرو فلاں کرو، کیونکہ گھر والوں سے آپ کا تعلق ہے۔ اور اجنبی جگہ پہ جائیں گے تو شرمائیں گے، وہ پوچھیں گے بھی تو جھوٹ سے کہہ دیں گے نہیں جی کچھ نہیں کھانا۔ بھوک لگی ہوئی بھی ہو تو پھر بھی کہیں گے نہیں جی نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ گھر والے سے تعلق جو نہیں ہے۔ اور جہاں گھر والے سے تعلق ہے وہاں پر تو خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہو۔ میرے محترم سامعین، یہ ساری دنیا اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کا گھر ہے، تو جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا اس کو ہی اس دنیا کے اندر رہنے کا مزہ آئے گا۔ اور باقی جتنے ہیں
وہ دیکھنے میں تو بہت کچھ نظر آئے گا، کافر دیکھنے میں بڑے آرام میں نظر آئیں گے، لیکن میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے منہ میں کباب اور پیٹ میں عذاب۔ دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ بڑی بہاریں ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ان کے دلوں میں سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کھا کے سو رہے ہیں، زندگی میں سکون نہیں، خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ سے کٹے ہوئے ہے، اور جس کا تعلق اللہ سے ہو اس کا پھر پریشانی سے کیا تعلق ہے؟ تو میرے محترم سامعین،